السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیفینس اینالسٹ۔ آج بھی جو ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی انڈیا چائنا ڈسپیوٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ کیا یہ انڈیا کا ڈپلومیٹک فیلئر تھا کہ چائنا نے جو انٹروژن کی ایک ڈسپیوٹڈ ایریا میں، اور انڈیا کسی بھی جو الائنس کنٹری ہیں امریکہ اور رشیا اور یورپین کنٹریز، اس میں سے کسی کی بھی سٹیٹمنٹ نہیں آتی اور کنڈیم نہیں کرتا چائنا کے اس اقدام کو۔ اس ٹاپک کو اس طرح ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں ہمیں تھوڑا سا جو ہے ہسٹری میں دیکھنا پڑے گا، اور جو انڈیا کا جو بھی تھرو آؤٹ پچھلے 15-20 سال کے اندر جو کمیونٹی میں رول رہا ہے، اور جو کہ اس کے الائز کے ساتھ اس کے جو تعلقات ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ رہے ہیں وہ کیسے رہے ہیں۔ پچھلے 15-20 سال کے اندر انڈیا کا جو بینڈ ہے وہ امریکہ اور یورپین کنٹریز کی طرف بہت زیادہ رہا ہے، اور ان کی اکوپمنٹ کی طرف بھی بہت زیادہ رہا ہے۔ اور جو انڈیا کا یہ سارا رویہ تھا، یہ اس کو رشیا، چائنا اینڈ پاکستان بہت کلوزلی اس سچویشن کو دیکھ رہے تھے، اور انڈیا کی جو انٹینشنز تھی، جو اس کی نیریٹو بلڈنگ تھی ان کے لوگوں کے اندر، ان کے میڈیا کے اندر، وہ یہ تھی کہ ایک تو وہ اگینسٹ چائنا اور پاکستان سٹینڈ لے سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ اس خطے کی ایک بڑی پاور ابھر کر سامنے آنا چاہتے ہیں، یا بلکہ وہ اس خطے کی بڑی پاور ہیں، وہ اپنے ڈیفنس بجٹ پہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اور ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ان کے بہت اچھے ٹائز ہیں۔ اینکرز ہو گئے، ان کا سوشل میڈیا ہو گیا، ان کا میڈیا ہو گیا، وہ رشیا کے بارے میں تو اس طرح بات کرتا ہے کہ رشیا جو ہے ان کی پاکٹ کے اندر پڑا ہوا ہے ان کے پاس، کیونکہ وہ ایک لارج بائر ہے اس کی ڈیفنس انڈسٹری کے، تو وہ سمجھتے بھی یہ ایسا ہی ہے کہ جو رشیا ہے وہ ان کی پاکٹ میں ہے، اور رشیا کبھی بھی جو ہے ان کے اگینسٹ یا ان کے مفاد کے اگینسٹ نہیں جائے گا۔ بٹ ان دس سچویشن جو چیزیں ہیں وہ کافی ڈفرینٹ ہیں، اور پھر امریکہ کو وہ اپنا بیسٹ الائز سمجھتے، بیسٹ فرینڈ سمجھتے ہیں، اور جو ان کے ٹائز ہیں یورپ کے ساتھ وہ بھی جو ہیں ان کے اکارڈنگلی بیسٹ ہیں۔ ایکچوئل میں سینیریو یہ ہے کہ جو انڈیا ہے اس کو وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا ہم جاتے ہیں ہسٹری کے اندر، مطلب اور زیادہ ہسٹری کے اندر، جب سوویت یونین نے انٹروژن کی تھی افغانستان کے اندر، یا اس سے بھی پہلے جب کولڈ وار کا ایرا تھا، جب کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ کے درمیان ایک کولڈ وار جاری تھی، اس میں انڈیا نے اپنا الائنس جو ہے وہ رشیا کے ساتھ کیا تھا، اور پھر سوویت یونین کی انٹروژن افغانستان میں، جسے سوویت یونین اور افغان وار کہا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے۔ اس میں انڈیا جو ہے اپنے آپ کو نان الائنس کنٹری میں شامل کرتا ہے، اور اس وار کے اندر رشیا کی کوئی ہیلپ یا پھر امریکنز کی ہیلپ کرنے سے انکار کرتا ہے۔ پر جب سوویت یونین ٹوٹ جاتی ہے، کولیپس کر جاتی ہے، انڈیا کے جو روابط ہیں رشیا کے ساتھ وہ اچھے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ڈیفنس انڈسٹری کی اکوپمنٹس جو ہیں وہ پہلے بھی بڑے بائر ہوتے ہیں، وہ سوئچ نہیں کرتے امریکہ کی طرف یا یورپین کنٹریز کی طرف، وہ انہی سے اسلحہ خریدتے ہیں۔ بٹ انڈیا جو ہے وہ اپنے الائنس اچھے کر لیتا ہے امریکہ کے ساتھ تھرو اسرائیل، کیونکہ 1980s اور 1991 میں انڈیا اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور پھر ڈپلومیٹیکلی اسرائیل کے تھرو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کر لیتا ہے۔ مطلب کہ لاسٹ 3 ڈیکیڈ سے انڈیا کے جو تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ دونوں سائڈ پر بہتر ہیں۔ اب کرنٹ سچویشن میں آتے ہیں، جب یو ایس نے ایک کولڈ وار چائنا کے اگینسٹ سٹارٹ کر دی ہے، تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے انڈیا کے ریئیکشن سے اور انڈیا کے اقدامات سے کہ اس نے اپنا الائنس امریکہ کے ساتھ کر لیا، اور یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ انڈیا نے اپنے جو انڈے ہیں وہ ایک ہی بکٹ میں ڈال دی ہیں۔ اور یہ بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ امریکہ اور اس کے الائنس نے انڈیا کو بہت سپورٹ کیا ہے اگینسٹ چائنا کے کھڑے ہونے میں۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ جب چائنا نے انٹروژن کی ہے انڈین ٹیریٹری کے اندر یا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر، تو کوئی بھی اوپنلی جو سٹیٹمنٹ ہے نہ امریکہ کی طرف سے آئی، اور نہ ہی رشیا کی طرف سے آئی، اور نہ ہی انہوں نے اس اقدام کو کنڈیمڈ کیا چائنا کے۔ ویسے انڈیا ڈپلومیٹیکلی کافی ایکٹیو ہے ان دنوں میں، بٹ ابھی تک سو فار کوئی ایسی سٹیٹمنٹ وہ نہیں حاصل کر سکے جو ان کے حق میں آئے، تو یہ سو فار ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کا انڈیا کا جو ہے ڈپلومیٹک فیلئر ہے۔ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی میری وہ کولڈ وار کے اوپر بناؤں گا کہ کس طرح امریکہ نے چائنا کے اگینسٹ کولڈ وار سٹارٹ کر دیا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔